اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما والحقنی بالصالحین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا الحمد للہ حمدا کثیرا وصلی اللہ علی رسولہ نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز شرکاء اور معزز ذمہ داران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں، میرا عنوان ہے عالمات کی ذمہ داریاں۔ عالمات ہو یا علماء ہوں، علماء میں آٹومیٹکلی لیڈیز بھی آ جاتی ہیں، یعنی خواتین بھی آ جاتی ہیں، کیونکہ قرآن میں الگ سے خواتین اور مرد کو اس ٹاپک پہ الگ سے مخاطب نہیں کیا گیا ہے، نہ ہی حدیث میں۔ تو قرآن میں جہاں کہیں بھی علماء کا ذکر ہے یا اولو العلم کا ذکر ہے، اس میں جو ہے خود بخود خواتین بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ تو البتہ ہمارے کچھ دائرے ہیں، کچھ ایکسٹرا ذمہ داریاں ہیں، اس لحاظ سے ہم کو توجہ اپنی مرکوز کرنا ہوگی۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اور حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ میں نے یہاں پر جو ہے حوالے کے طور پر صرف ایک آیت اور حدیث لی ہے، بے شمار احادیث علماء کے فضائل اور ان کی ذمہ داریاں اور ان کے مقام و مرتبے سے متعلق موجود ہیں، اور اسی طریقے سے آیات بھی بہت زیادہ ہیں، کہیں اشارتاً ہیں اور کہیں واضح طور پہ اہل علم کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہم آگے آگے جیسے اپنی بات بڑھائیں گے، وہاں پر اس سے متعلق آیت حدیث آئے گی۔ دیکھیے، ذمہ داری سے پہلے اگر یہ جان لیا جائے کہ ہمارا مقام و مرتبہ کیا ہے، تو اس لحاظ سے ذمہ داری جو ہے اچھی طرح انسان نبھا سکتا ہے۔ مجھے جب یہ معلوم ہو کہ میں کس پوسٹ پہ ہوں، میرا دنیا والوں کی نگاہ میں کیا مقام ہے، تو میں جو ہے اس لحاظ سے اپنے آپ کو جو ہے دنیا کے سامنے پیش کر سکتی ہوں۔ ایک پروفیسر اپنے آپ کو اس لحاظ سے پیش کرے گا، ایک ڈاکٹر اپنے آپ کو اس لحاظ سے پیش کرے گا، ایک دائی اپنے آپ کو اس لحاظ سے پیش کرے گا معاشرے کے سامنے، اور ایک کلرک اس لحاظ سے پیش کرے گا، ایک واچ مین اس لحاظ سے اپنے آپ کو پیش کرے گا، اور اسی لحاظ سے وہ اپنی ذمہ داریاں بھی اٹھائے گا۔ اب ہم کیونکہ اہل علم ہیں، ہم کو اہل علم کا خطاب دیا گیا، اور یہ خطاب ہم کو دنیا نے نہیں دیا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ کس بنیاد پر؟ صرف اس بنیاد پر کہ ہم قرآن اور حدیث سے جڑ گئے ہیں۔ تو ہم قرآن اور حدیث کا علم ہم نے حاصل کیا ہے، کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اس بنیاد پر ہمارا مقام اور مرتبہ ہے اہل علم۔ اب اہل علم کا کتنا بڑا مرتبہ ہے؟ ابھی جو میں نے آیت تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے مقام ان لوگوں کا تم میں سے جو ایمان لائے اور اہل علم کا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت خود جو ہے اپنے کلام ارشاد فرما رہے ہیں، اپنے اللہ کا خود کا کلام ہے، یہ اللہ کی گفتگو ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم معمولی لوگ نہیں ہو، میں نے تمہارے درجے، مقام اور مرتبہ بہت بڑا رکھا ہے۔ پھر اس حدیث میں جو ابھی میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ علماء کون ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ بھی کوئی معمولی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ ہمارا تعلق کس سے جوڑ دیا گیا؟ انبیاء سے جوڑ دیا گیا۔ انبیاء کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہوتی ہیں، انبیاء جو ہے غیر معمولی ہستیاں ہوتی ہیں، غیر معمولی قربانیاں اور غیر معمولی کوشش ان کی جو ہے زندگی کا حصہ ہوتی ہے، اور اسی بنیاد پر ان کی جو ہے دنیا اور آخرت میں بے پناہ عزت اور مقام ہوتا ہے۔ صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی جو ہے بہت بڑا مقام اہل علم کا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو اب ہم اپنا جب مقام پہچانیں گے تو اس کے لحاظ سے ہمیں معاشرے میں کیسے اپنے آپ کو شو آف کرنا ہے، ہمارا پوری زندگی کا معمول، سونا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ، تمام ذمہ داریاں، فرائض، نوافل، سنتیں اور تمام عبادتیں، تمام خوشیاں،
ہر چیز ہماری چاہے سیاسی معاملات ہوں، ہمارے سماجی معاملات ہوں، خاندانی معاملات ہوں، ہمارا کوئی بھی معاملہ ہو تو ہمارا جو ہے معاملہ ہم دوسرے لوگوں سے بالکل نمایاں ہونا چاہیے کہ ہاں یہ اہل علم ہیں، یہ قرآن اور حدیث سے وابستگی رکھتے ہیں، ان کے درجے بلند ہیں، ان کا تعلق خاص انبیاء سے ہے، یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ انبیاء کی مشن کے ذمہ دار ہیں. تو اسی طریقے سے ہم کو رول ماڈل بھی ہونا چاہیے. جب ہمارا اتنا بڑا مقام ہے تو ہم کو جو ہے اپنے اس مقام و مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بہت زیادہ اپنے اوپر نگاہ، کنٹرول اور توجہ رکھنا ہے. یہ دراصل بہت بڑا مقام اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ ایک روحانی غذا ہے. قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ درجے بلند ہوتے ہیں، اور علماء کے بارے میں جو فرمایا انبیاء کے وارث ہیں، تو دراصل انبیاء کیا تھے؟ روحانی غذا فراہم کرنے والے تھے، اور روح کا تعلق عالم بالا سے، اللہ رب العالمین سے ہے. جس قدر ہم جو ہے پاورفل ہوتے جائیں گے، اس روحانی غذا سے ہم جتنا پاورفل ہوتے جائیں گے، اپنے آپ کو جتنا پاورفل کرتے جائیں گے، اتنا ہمارا تعلق باللہ بڑھتا جائے گا. صرف جان لینے سے ہی یہ سب مقام اور مرتبے نہیں ملیں گے، بلکہ روحانی تعلق مضبوط کرنے سے. ہم بھی اگر عام لوگوں کی طرح مادہ پرستی کی طرف دوڑتے رہیں، اور ہمارے بھی معاملات، جھگڑے اور ہماری سوچ، دن بھر کی فکر اور ہمارا درد سب دنیاوی معاملات بن کر رہ جائیں، تو پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں، اور پھر ہم اس درجے میں بھی نہیں آتے ہیں. یرفع اللہ الذین اوتوا العلم، اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے جو درجے بلند کیے ہیں، اس زمرے میں پھر ہم آنے کے قابل نہیں ہیں. اگر ہم صرف نالج اور معلومات کا خزانہ جمع کر لیں تو ہم اس درجے میں اس وقت نہیں آ سکتے. ہم آ سکتے ہیں دو وجہ سے. ایک تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے عملی میدان میں لائیں، اور دوسرے جو ہے اپنے آپ کو بے انتہا علم میں پختہ کریں، اپنا تعلق باللہ مضبوط کریں. سطحی اور سرسری علم انسان کو اور زیادہ خطرناک بنا دیتا ہے. اس لیے بے انتہا ضروری ہے کہ ہم اپنے علم میں پختگی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو قرآن میں ایک دوسری جگہ کونوا ربانیین کہا ہے. ربانیین ہو جاؤ، اہل علم کو ربانیین ہونا ہے. تو ربانیین کس کو کہتے ہیں؟ میں یہاں پر واضح کرتی چلوں کہ ربانیین کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلا جو درجہ آتا ہے علماء کا آتا ہے، اہل علم کا. اہل علم کس کو کہتے ہیں؟ مسئلہ جان لینا، مسئلہ جان لینے کا نام اہل علم ہے. اور پھر اس کے بعد فقہا آتا ہے، دوسرا درجہ. فقہا کا مطلب مسئلے کے ساتھ ساتھ اس کی دلیل بھی ہم کو معلوم ہو. پھر اس کے بعد آتا ہے حکما. حکما کا مطلب کیا ہے کہ اس مسئلہ جاننے کے ساتھ اس کی دلیل جاننے کے بعد پھر ہم کو جو ہے اس کی علت اور اس کی بنائے حکم بھی معلوم ہو کہ یہ حکم کیوں اللہ تعالیٰ نے جاری کیا ہے، اس کی علت کیا ہے. یہ جو شروع کے دو چیزیں ہیں، علماء اور فقہا، یہ جو ہے ربانیین بننے کے لیے یہ 3 درجوں پہ پہنچنا پڑتا ہے. تیسرے درجے پہ پہنچنے کے بعد انسان ربانیین میں آ جاتا ہے. اور یہ دو شروع کی جو 3 کیٹیگریز ہیں علماء اور فقہا کی، یہ جو ہے اختیاری اور کسبی ہیں. انسان اس میں جتنا وقت، جتنی محنت، جتنی تک و دو، جتنا وقت لگائے گا، اتنا جو ہے اس کا ماہر بنے گا. اور جتنا اس میں وہ سنجیدہ ہوگا اور اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنائے گا، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اگلا درجہ دیتے ہیں حکما کا. تیسرا جو درجہ حکما کا ہے ربانیین مکمل بننے کے لیے، وہ جو ہے وہ کسبی نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہبہ کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ وہابی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے. کب؟ انسان کی سنجیدگی دیکھ کے، اس کی تقدیر دیکھ کے، اس کی تڑپ دیکھ کے اللہ تعالیٰ اس کو تیسرا وہ درجہ نوازتا ہے. اور پھر وہ تینوں درجے ملنے کے بعد انسان ربانیین بن جاتا ہے. قرآن میں کئی جگہ ربانیین کا لفظ استعمال ہوا ہے، احادیث میں بھی استعمال ہوا ہے. اب دیکھیے ربانیین کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، یہ جو میں نے ابھی بتایا کہ حکمت جو ہے وہابی چیز ہے، یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے. جب انسان اپنی روحانیت کو انتہائی پختہ کر لیتا ہے، اس کی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ شامل رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ چیز عطا کرتا ہے. وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا. جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دے دی، اس کو خیر کثیر سے نواز دیا. تو ہمیں اس درجے تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اعلیٰ پائے کا عالم اور اعلیٰ پائے کا فقیہ بننا ہے. اپنی زندگی کو پورا رول ماڈل بنانا ہے، ہمہ وقت
اللہ کو اپنی زندگی میں شامل رکھنا ہے، تب ہم جو ہے اس درجے تک پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ بے شک نصیحت کون حاصل کرتے ہیں؟ اولو الالباب، عقل والے۔ دیکھیں یہاں پر لب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ہم اہل علم ہیں تو ہماری جو ہے گہرائی نظر کی گہرائی اس چیز پہ ہونا چاہیے، اور ہمارے اندر سوالات پیدا ہونا چاہیے۔ لب کے معنی بھی عقل ہیں، اور عقل بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عقل استعمال نہیں کر کے لب کیوں استعمال کیا؟ عقل کا استعمال ہوتا ہے ظاہری چیز کو دیکھ کے سمجھنے پہ، لیکن لب عقل کی وہ گہرائی ہے جو ڈیپ معاملات، جو نظر نہیں آنے والے معاملات ہیں، ان تک نگاہ ہماری پہنچے، جس کو ہم بصیرت کہتے ہیں۔ اور یہ کب پہنچتی ہے؟ جب انسان کی روحانیت ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو علماء کا جو درجہ ہے اور مین فوکس ہے، ان کو جو غذا ملتی ہے وہ روحانیت کی غذا ملتی ہے، تو ہماری جو ہے مادہ پرستی سے نگاہ ہٹ کے، مادہ پرستی جو ہے ہماری صرف ضرورت کے حد تک ہونا چاہیے، ہماری مادیت جو ہے صرف ضرورت کے حد تک ہونا چاہیے۔ یہ کائنات یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی بنائی ہے، یہ کائنات ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے دل میں اگر کوئی چیز ہونا چاہیے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی محبت، آخرت کی فکر، اور اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنے کی فکر۔ یہ تمام چیزیں جو ہے ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہوتی ہیں۔ دیکھیے جو ابھی میں نے آیت آپ کو ربانیین کی بتائی، کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب بما کنتم تدرسون، ربانیین ہو جاؤ، جو کچھ بھی تم سیکھتے سکھاتے ہو اور جو کچھ بھی تم پڑھتے پڑھاتے ہو، اس کا تقاضا کیا ہے؟ ربانیین ہو جاؤ۔ ہم خود بھی ربانیین بنیں اور اپنے شاگردوں کو، اپنے سامنے والے لوگوں کو بھی ربانیین بنانے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے اطراف کا ماحول بھی ایسا ہی بنائیں، اپنے گھر کا، اپنے معاشرے کا۔ اس کے لیے ہم کو جو بھی وقت دینا پڑے، قربانی دینا پڑے، جو صلاحیتیں ہماری ہیں اس کا استعمال کرنا پڑے۔ اگر ہم باقاعدہ اب اپنے محلے والوں کو، گھر والوں کو ہم باقاعدہ اگر جیسے کہ ہم مدرسے میں تعلیم دے سکتے ہیں یا ہم تعلیم کا جو سلسلہ جاری کر سکتے ہیں، ہم ویسے ان لوگوں کو نہیں دے سکتے ہیں، تو کم سے کم زندگی کے ضرور مسائل ان کو علمی ضروری مسائل بتائیں، پھر اس کے فقہی دلیل بتائیں، پھر اس کے بعد جو ہے ان کو اللہ سے جوڑیں تاکہ ان کے اندر بھی کچھ حکمتیں آئیں اور معاشرے کی اصلاح ہو۔ تو مسلسل بما کنتم تعلمون، جو کچھ تم تعلیم حاصل کرتے تھے، یہ تسلسل بتایا جا رہا ہے، جو کچھ بھی تم درس حاصل کرتے تھے، تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے، یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ علم جو ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ وقتی طور پہ تھوڑا حاصل کریں اور بس اب ہو گیا۔ جیسے کہ عام طور پہ کوئی عالم بن گیا یا فاضل بن گیا یا تخصص کر لیا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ فارغ التحصیل ہے۔ انسان علم سے کبھی بھی فارغ نہیں ہو سکتا۔ علم کا سلسلہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں صرف دنیا ہی میں نہیں، مطلب گود سے گور تک ہی نہیں، گود سے قبر تک ہی نہیں، بلکہ یہ جنت تک بھی سلسلہ جاری رہے گا علم کا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جب صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور اپنی منزل طے کرتا جا، اقرا و ارتقی، یعنی کہ پڑھتا جا اور اپنی منزلیں طے کرتا جا۔ تو وہ منزلیں جو ہیں جنت کی منزلیں بھی ہوں گی، اور وہ کس وجہ سے ہوں گی؟ علم کی وجہ سے ہوں گی۔ اور وہ منزلیں کون سی ہوں گی؟ وہ درجے کون سے ہوں گے؟ علم کے بھی ہوں گے، ساتھ میں جنت کے بھی درجے ہوں گے۔ وہ یہ جو ہے کس کو موقع ملے گا؟ یہ اس کو ملے گا جو دنیا میں بھی مسلسل قرآن کو پڑھتا رہتا تھا، سمجھتا رہتا تھا، اس کی تعلیم و تعلم میں لگا رہتا تھا۔ دیکھیے حافظ قرآن کے بارے میں جو یہ حدیث خاص طور سے معاشرے میں مشہور کر دی گئی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ حافظ قرآن کا بہت بڑا درجہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں پر قاری قرآن، حدیث میں قاری قرآن کے لیے یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ قاری قرآن سے کہا جائے گا کہ اب قرآن پڑھتا جا اور اپنی منزلیں طے کرتا جا۔ تو یہ قاری قرآن کون؟ جو قرآن سے رغبت رکھتا ہو، قرآن کو سمجھتا ہو، پڑھتا ہو، پڑھاتا ہو، ناظرہ جو ہے پڑھتا ہو دلچسپی سے، اس میں اپنی مہارت پیدا کرتا ہو قرآن سے، یعنی کہ کسی بھی طریقے سے اس کی مسلسل وابستگی اور دلچسپی ہو، تو اس کو یہ مرتبہ ملے گا۔ تو یہ بتانا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ علمی سلسلہ، علم کا سلسلہ جو ہے ایسا سلسلہ ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ یہ ترقی
علمی ترقی جنت میں بھی جاری رہے گی۔ تو علماء اکرام کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی جو ہے علمی تسلسل کو جو ہے روکتے نہیں تھے، بس نہیں بولتے تھے، اکتفا نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارے علماء کا یہ حال ہے، کہیں سے فارغ ہو گئے اپنے نام کے ساتھ فارغ لگا لیتے ہیں اور جو ہے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب ہم وہاں سے فارغ ہیں، لیکن ایسا جو ہے یہ کیا ہے، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ قرآن میں جو 2 جگہ اقرا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، پہلی وحی میں ہی 2 مرتبہ اقرا ہے، تو پہلا اقرا جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ استعداد تک پڑھو، کہ تم جو ہے اپنے آپ کو مستعد کر لو، تیار کر لو۔ دوسرا اقرا جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ جو ہے میں نے تفاسیر میں اور علماء کے بہت سارے اقوال میں یہ چیز دیکھی کہ 2 بار اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی وحی میں اقرا کا لفظ استعمال کیا۔ تو دوسرا جو اقرا ہے وہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ پہلے اقرا یعنی ذمہ داری اٹھا کے اپنے آپ کو اس قابل بنا کے کہ تم اب معاشرے میں کام کر سکو، اتنا علم حاصل کرو۔ دوسرا اقرا جو ہے اس کا یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، حاصل کرتے رہو ورنہ تم ربانیین کی کیٹیگری سے خارج ہو جاؤ گے۔ ربانیین کی کیٹیگری کے لیے لازم ہے کہ علم سے جڑا رہے۔ تو یہ اہل علم کی، علماء کی، چاہے وہ عالمات ہوں یا عالم دین مرد حضرات ہوں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ علم سے اپنا ناطہ کسی بھی طریقے سے کمزور نہ پڑنے دیں۔ دوسرا جو اقرا ہے وہاں پر جو اکرم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو وہ یہ اس بات کی بھی دلالت کرتا ہے کہ اگر کسی کو عزت، محبت، شہرت، رعب، دبدبہ اور جو ہے اللہ تمام وسائل اور آخرت کے درجے اگر کسی کو مل سکتے ہیں، اکرم کا لفظ اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ وہ صرف علم کی وجہ سے ہی مل سکتے ہیں، ورنہ جو ہے دوسری جو عزت اور شہرتیں ہوتی ہیں وہ ٹیمپریری ہوتی ہیں اور وہ جو ہے منہ دیکھی ہوتی ہیں۔ یہ اقرا کے ذریعے جو انسان اپنے آپ کو تعلیم و تعلم کے ذریعے جب انسان اپنے آپ کو بلند کرتا ہے تو یہ عزتیں جو ہیں ایسی ہوتی ہیں جو حقیقی ہوتی ہیں اور جو ہے لامحدود ہوتی ہیں اور لامتناہی ہوتی ہیں، جس کی جو ہے کوئی اختتام نہیں ہے۔ دین کی تعمیر کے لیے علماء کی بے انتہا ضرورت ہے۔ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دین کی تعمیر میں لگے رہیں، دین کی تعمیر اپنے یعنی کہ صرف اپنے حد تک محدود نہ رہیں کہ اب میں نے علم حاصل کر لیا، اب میں اپنی جو ہے معاملات کو کریکشن کرتی رہوں اور اپنی اصلاح کرتے رہوں، اپنے معاملات قرآن اور حدیث کے مطابق کرتے رہوں، مجھے معاشرے کی کوئی فکر نہیں ہے، تو وہ عالم دین بھی اللہ کے نزدیک جو ہے ربانیین میں شامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کو معاشرے کا درد نہ ہو، دکھ نہ ہو، کیونکہ عالم دین ایک چراغ کے مانند ہے۔ العلماء مصباح حاضح مصابیح، مصباح نہیں مصابیح، علماء کیونکہ جمع اس لیے مصابیح ہم کہیں گے، مصابیح حاضح الامہ، علماء جو ہے اس امت کے چراغ ہیں۔ چراغ کا کیا کام ہوتا ہے؟ چراغ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ خود جلتا ہے، خود پگھلتا ہے، سارے معاشرے کو روشن کرتا ہے، سارے معاشرے کو مستفید کرتا ہے۔ تو جب تک انسان اپنے اندر وہ درد نہیں رکھے گا، معاشرے کے سلگتے ہوئے ناسور خرابیوں پہ اس کی نظر نہیں ہوگی اور اس کے اصلاح کی فکر نہیں ہوگی، تو وہ عالم دین کہلانے کا جو ہے مستحق نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ ہمارا کام رہنمائی کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ کا کام، ہدایت کے جو 2 مفہوم ہیں، پہلی ہدایت جو ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم رہنمائی کریں۔ ہدایت ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رہنمائی کریں، ان کو اچھا برا بتائیں، قرآن اور حدیث کا پیغام پہنچائیں۔ اور جو دوسری ہدایت ہے، ہاتھ پکڑ تک کے منزل مقصود تک پہنچا دینا، توفیق دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دکھ میں اتنے جو ہے اپنے آپ کو ہلاک کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں بھی آیت نازل کر دی، لعلک باخع نفسک، کہ شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لے بیٹھیں گے، تو آپ ایسا مت کریے، انک لتہدی من احببت، آپ اس کو منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتے جس کو آپ چاہیں، منزل مقصود تک توفیق دینا اللہ کا کام ہے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، بلغ، آپ کا کام جو ہے آپ پہنچا دینا ہے خالی۔ تو ہمارا بھی کام یہ بنتا ہے، ہم جو ہے اپنے آپ کو جو ہے پہلے اتنی اپنے اندر استعداد رکھیں اور مسلسل علم سے جڑے رہیں، اور پھر جو ہے اس کے بعد ہم معاشرے کا درد محسوس کریں، معاشرے کے سلگتے ناسور محسوس کریں، اور پھر اس کی اصلاح کی جو بھی ہم سے تدابیر ہو سکتی ہیں، یعنی کہ ہم اپنے ہاتھ پیر سے
صلاحیت سے، اوقات سے، اپنی جو ہے فائنینشیل کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اس سے ہم معاشرے کی اصلاح میں لگ جائیں، اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ اب توفیق دینا آپ کا کام ہے۔ اہل علم کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ وہ مسلسل جو ہے اپنے آپ کو جو ہے علم سے جوڑے رہیں۔ میں اس کی کچھ مثالیں سنانا چاہ رہی تھی، وہاں پہ ڈسکنٹینیو ہو گئی تھی یہ بات، کہ ابن تیمیہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 10 سال انہوں نے مسلسل اتنا، یعنی کہ یہ آخری ان کی زندگی کے آخری دور کی بات بتا رہی ہوں میں، جب شاگرد تھے، استاد تھے، جب تو کچھ پوچھئے ہی مت، کہ اوڑھنا بچھونا ان لوگوں کی کتابیں رہتی تھیں۔ لیکن جب زندگی کے آخری سال تھے ابن تیمیہ کے، تو ان کے مطالعے کا یہ حال تھا کہ یعنی کہ ایک ذرا سا بھی سلسلہ ان کا جو ہے منقطع نہیں ہوا، سوائے اس کے کہ وہ نماز میں ہوں یا کچھ وقفے کے لیے سو گئے ہوں۔ وہ لوگ اپنی نیند بھی مختصر کر دیتے تھے علم کی جستجو کے لیے، تو سوائے اس کے کہ وہ نماز میں ہوں، یا پھر حتیٰ کہ قضائے حاجت کے لیے جاتے وقت بھی وہ کسی کو مقرر کر دیتے تھے کہ بآواز بلند پڑھو، میں سنتا جاؤں گا، اور قضائے حاجت سے واپس آنے کے بعد، وضو وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد، وہ جو ہے جہاں سے جس کو مقرر کر کے گئے تھے اس نے جہاں تک پڑھا وہاں سے پھر خود کنٹینیو کرتے تھے۔ یہ جو ہے ابن تیمیہ کے حالات مطالعے کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد علامہ کشمیری کا یہ حال تھا کہ انتہائی کمزور ہو گئے تھے، کمزوری کی وجہ سے ان کو مطالعہ نہ کرنے کے لیے طبیب حاذق نے مشورہ دیا، تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے کوئی اس چیز کی، طبیب حاذق سے کہا کہ کوئی اس چیز کی دلیل دو کہ میں مطالعہ روک دوں گا تو میں جو ہے توانا ہو جاؤں گا، تو ان کے پاس کوئی، طبیب حاذق کے پاس اس چیز کی کوئی دلیل نہیں تھی، تو انہوں نے کہا میں دلیل دیتا ہوں، مریض کے شفا یابی کے لیے ایک چیز یہ بھی کارگر ہے کہ اس کو جس چیز سے سکون ملتا ہو وہ چیز فراہم کی جائے۔ تو مجھے تو مطالعے سے سکون ملتا ہے، اگر میں مطالعہ چھوڑ دوں گا تو اور زیادہ میں کمزور اور بے چین اور ناتواں ہو جاؤں گا، تو طبیب حاذق نے کہا کہ پھر تو آپ کو مطالعہ جاری رکھنا چاہیے۔ تو بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ میں ہمارے اسلاف میں عالم دین کی، علماء کی کیا حال تھا اور آج ہمارا کیا حال ہے، تو ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ ہم خواتین کی بھی یہ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ آج تو اتنی سہولتیں موجود ہیں کہ ہم جو ہے کوئی ہیلا بہانہ نہیں کر سکتے۔ اب میں خواتین کی طرف آتی ہوں، خاص طور سے اشارہ کرتی ہوں، اس کے سلسلے میں ہمیں جو قربانیاں دینی پڑیں دینی چاہیے، کیونکہ ہمارے گودوں میں نسلیں پڑنے والی ہیں۔ ہمارے جو ایک، جیسے کہ کہا جاتا ہے، ایک عورت کی اصلاح سے پورا خاندان، قبیلہ اور معاشرہ متاثر ہوتا ہے، جبکہ ایک مرد کی اصلاح سے صرف ایک مرد کی اصلاح ہوتی ہے، لیکن ایک عورت کی اصلاح کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ آج اس کا معاشرے میں بہت بڑا جو ہے ہم کو مثالیں نظر آ رہی ہیں کہ ایک لڑکی اگر بگڑ گئی تو کیسے خاندان کے خمیازے بگڑ جاتے ہیں، اور خاندان کیسے ٹوٹ پھوٹ کے منتشر ہو جاتے ہیں، اور کتنی پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں، نسلیں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ میرے پاس، میں کاؤنسلنگ بھی کرتی ہوں، تو میرے پاس ایسے ایسے کیسز آتے ہیں، میں جو ہے صرف لڑکی کے گفتگو سے اندازہ لگا کے کہ کہاں ویک پوائنٹ ہے میں پکڑ کے اس کی اصلاح کرتی ہوں۔ تو بہت ساری لڑکیاں الحمدللہ، خواتین، ہاں ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے، یہ کوتاہی ہو رہی ہے، ہماری اس طرف توجہ نہیں گئی، ہم ایسا کریں گے انشاءاللہ، اور کر کے میں ان کی رہنمائی کرتی رہتی ہوں، وہ لوگ مسائل سناتی رہتی ہیں، اب ایسا ہو رہا ہے، اب ایسا ہو رہا ہے، اور پھر جو ہے الحمدللہ کامیاب زندگی کی طرف رواں دواں ہو جاتی ہیں۔ لیکن بعض لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ منہ پہ کھلم کھلا کہہ دیتی ہیں کہ ہم سے ایسا نہیں ہوگا، اور ایسا نہیں ہونے کی بنیاد پہ آج میں نے خود دیکھا ہے ایسے گھر، ہم خواتین کی وجہ سے گھر اتنے منتشر ہیں، اتنے اولادیں منتشر ہیں، یعنی کہ اتنا جو ہے خمیازہ پورا بکھر گیا ہے، اتنے انتشار ہے عورتوں کے اخلاق کی وجہ سے، ان کی قربانیاں نہ دینے کی وجہ سے، ان کے جو ہے صبر نہ کرنے کی وجہ سے، اولاد کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے۔ تو یہ سب کیا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے خواتین کی، خاص طور سے معاشرے کی اصلاح میں۔ اور جب اگر خواتین عالمات ہوں تو پھر سونے پہ سہاگا، ہم کو تو اپنی روحانیت پہ خاص توجہ دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں خواتین کو ایک خاص نصیحت کروں گی کہ ہم کو جو ہے رخصت پہ، بحیثیت عالمات، ہم کو جو ہے رخصت پہ عمل نہ کر کے عزیمت پہ عمل کرنا ہے۔ جیسے کہ میں کہتی ہوں کہ جیسے کہ مرد کے ذمے نان نفقہ ہے، اب مرد نان نفقے میں کم، وہ میوٹ کر لیجئے، آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے، کوئی کسی کا مائک ان میوٹ ہو گیا ہے، میوٹ کر لیجئے، اور ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، آپ میوٹ کر لیجئے۔
تو دیکھیے عورتوں کو چاہیے، عالمات کو چاہیے کہ وہ رخصت پر عمل نہ کریں بلکہ عزیمت پر عمل کریں۔ رخصت کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ نان نفقہ مرد کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر نان نفقے میں کمی ہو رہی ہے، آپ کو جو ہے رخصت ہے کہ آپ قاضی القضات کے پاس یا جو ہے خاندان کے ذمہ داروں کے سامنے اپنا مسئلہ رکھیں، لیکن یہ کیا ہے؟ آپ کو رخصت ہے۔ لیکن عزیمت کیا ہے؟ عزیمت کی بھی تو تاریخ میں اسلام میں تاریخ میں مثالیں بھری پڑی ہوئی ہیں کہ کیسے کیسے ماؤں نے جو ہے شوہروں سے کہا کہ کئی ربیعۃ الرائے کے بارے میں ہے کہ وہ جو ہے کمانے نکلے، کئی دن تک وہ کمانے نکلے لیکن خالی ہاتھ آتے تھے، تو بیوی نے جب کئی دن ہو گئے اور بھوکے اور فاقے سے، تو انہوں نے شوہر جا رہے تھے ان کو رخصت کرنے دروازے تک گئی تو کہا کہ پکڑ کے ان سے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ کو ہماری محبت غالب آ جائے اور آپ جو ہے حلال حرام کی تمیز بھول کے کچھ جو ہے مشکوک چیز اٹھا لائیں آپ۔ تو ایسی خواتین بھی ہوتی تھیں۔ یہ آج ہمارے درمیان سے یہ عزیمت اٹھ گئی ہے، یہ عزیمت کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ آج عالمات اس سلسلے میں بہت انتشار پیدا کر رہی ہیں کہ ہمارے یہ حقوق ہیں، ہمارے یہ حقوق ہیں، ہمارے اوپر ذمہ داری ساس کی نہیں ہے، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے، جبکہ ہم کو تو اس کا خاص طور سے رول ماڈل ہونا چاہیے، صبر کا، شکر کا، قناعت کا، اور جو ہے اعلیٰ ظرفی کا۔ یہ سب کیا ہے؟ عزیمت میں شامل ہیں۔ من کظم غیظا وهو قادر علی ان ينفذ اللہ دعا اللہ یوم القیامہ، حدیث کہتی ہے کہ جو کوئی بھی غصے کو پی جائے اور تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سب کے سامنے روبرو بلائے گا، یعنی کہ اس کو اختیار تھا کہ وہ جو ہے بدلہ لے لے، وہ اس کو اختیار تھا کہ وہ غصے کا اپنا اظہار کر دے، لیکن اس کے باوجود وہ غصے کو پی گیا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کو کہ تمام مخلوق کے روبرو پکاریں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب عزیمتوں میں شامل ہے۔ آج ہماری خواتین، چاہے عام خواتین ہوں، بزرگ خواتین ہوں، ہماری بزرگ خواتین عالمات نہیں ہوتی تھیں لیکن ان کے اندر بھی عزیمت ہوتی تھی۔ آج ہم خواتین میں سے، مسلمان عورتوں میں سے عزیمت بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری نگاہیں ہمارے اسلاف کے خواتین پہ نہیں ہیں کہ کیسے ان لوگوں نے جو ہے عزیمت کو فروغ دیا تھا، کس قدر وہ عزیمت کا خیال رکھتی تھیں، شوہروں کی نفسیات کا خیال رکھتی تھیں، شوہروں کی ضرورتوں کا خیال رکھتی تھیں، شوہروں کی وہ بازو اور ہمت ہوتی تھیں۔ ان کی جو ہے خواتین کی بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی فاطمہ جو ہے بہت بڑی کاروبار بھی تھی، کاروبار کرتی تھی، وہ اپنے شوہر کی اس میں جو ہے انہوں نے بہت بڑا ساتھ دیا ہے کاروبار میں۔ ان کے شوہر دین کے کاموں میں لگے رہتے تھے اور وہ کاروبار کرتی تھیں، لیکن آج ہماری عورت میں کیوں کروں، میری تھوڑی ذمہ داری ہے، اگر اپنے پاس کچھ ہے بھی تو اس کو بھی خرچہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں کیوں کروں، یہ تو شوہر کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ تمام جو ہے جو خمیازہ بگڑ رہا ہے اس کی اہم ذمہ دار خواتین ہیں۔ ہم عالمات کو چاہیے، ہماری بزرگ خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ عزیمت کو دیکھیں، اور بغیر علم حاصل کرے وہ لوگوں کی نگاہ عزیمت پہ ہوتی تھی، آج علم حاصل کرنے کے باوجود بھی ہماری جو ہے نگاہ عزیمت کی طرف نہیں ہے۔ اور میں خاص طور سے عالمات کی ذمہ داری کی طرف توجہ دلاؤں گی کہ تاریخ اٹھا کر ایسی خواتین کا مطالعہ کریں کہ ان لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، یعنی کہ عزیمت کو کس قدر اختیار کیا ہے کہ اور مسائل کے بجائے فضائل پر توجہ دی ان لوگوں نے۔ دو چیزوں کی طرف میں توجہ دلاؤں گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہیں تو آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن یہ مسئلہ ہے، لیکن فضیلت یہ ہے کہ وضو کے اوپر وضو کرنے سے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ اس وقت کی خواتین باوضو رہتی تھیں، ہمیشہ بچوں کو دودھ پلاتے وقت باوضو، پکاتے وقت باوضو، اللہ کے ذکر میں مشغول۔ آج ہمارے ذہنوں میں کیا چلتا رہتا ہے سوائے مادہ پرستی کے؟ میرے حقوق، میرے ساتھ یہ ہو گیا، لڑائی جھگڑے شکوے شکایت، یہ سب جو ہے ہم میں اور عام خواتین میں، یعنی ہم عالمات میں اور عام خواتین کی طرز زندگی میں، انداز سوچ میں اور بات چیت میں، مہمان نوازی میں، دوسرے تمام فضائل میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ اکثر تو عالمات اپنے حقوق جان جانے کی وجہ سے، یعنی کہ خواتین کے جو حقوق ہیں وہ جان جانے کی وجہ سے اور پھوٹ ڈال رہی ہیں اور خاندان کے انتشار کا سبب بن رہی ہیں اور زیادہ جو ہے بچوں کے اوپر خراب اثرات پڑ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ عالمات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ رخصت کے بجائے فضیلت کی طرف توجہ دیں، مسائل کے بجائے فضائل پہ، مسائل کو ہم دوسروں کے لیے سیکھیں، کسی کے
کوئی معاملہ پیش آ جائے تو اس وقت ہم مسئلے کو پیش کریں کہ وہاں پر ہم اس لیے جانیں مسئلے کو کہ جو ہے یہ اس سلسلے میں قرآن اور حدیث یہ مسئلہ پیش کرتا ہے. لیکن ہم عالمات جب فضائل پہ عمل کریں گے تو عوام الناس مسائل پہ عمل کریں گے. لیکن ہم جو ہے مسائل پہ عمل کریں گے تو لوگ جو ہے فضائل پہ تو چھوڑیے، آپ جو ہے مسائل پہ بھی عمل نہیں کر کے منچاہی زندگی چلائیں گے اور اپنی منمانی چلا کے پھوٹ اور انتشار کا شکار بنیں گے. تو اس سلسلے میں خاص طور سے بار بار تلقین کروں گی کہ خواتین کو چاہیے کہ اپنے اسلاف کی خواتین کے کارنامے پڑھیں کہ کیسے کیسے ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں کہ شوہر جو ہے جہاد پہ چلے گئے، وہاں سے آئے، جب وہ گئے تو بچہ چھوٹا تھا گود میں، جب وہ واپس آئے تو بچہ بیمار پڑا تو شوہر کو اطلاع تک نہیں دی کہ شوہر وہاں پر جو ہے پریشان ہوں گے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کے راستے سے واپس آ جائیں. یہ ایک خاتون کا عزم تھا اور انہوں نے اطلاع نہیں دی اور پھر بچے کا انتقال ہو گیا اور پھر بچے کا انتقال ہو گیا، جب بھی اطلاع نہیں دی. کئی سال کے بعد جب شوہر واپس آئے تو انہوں نے جو ہے بچے کو طلب کیا کہ میرا بچہ کہاں ہے، تو انہوں نے کہا انتہائی پرسکون انداز میں شوہر کی خدمت کی، ان کو تسلی دی، ان کو کھانا وانا دیا، ان کو سمجھایا، ان کو جو ہے ہمت بنائی ان کی، اور پھر کہا ان سے کہ اگر کوئی اپنی امانت ہمارے پاس رکھا ہے تو ہم کیا کریں گے، جب وہ امانت مانگے گا تو ہم کیا کریں گے. تو اس شوہر نے کہا کہ بالکل خوش دلی سے واپس کرنا ہمارا فرض ہوگا. تو انہوں نے کہا، اس خاتون نے کہا کہ ایسے ہی ہوا کہ اللہ کی امانت تھی وہ بیٹا ہمارے پاس، اللہ نے اس کو واپس طلب کیا تو ہمیں جو ہے اس کو خاموشی سے قبول کرنا چاہیے. تو یہ شوہروں بیویوں کی عظمتیں تھیں کہ شوہروں کی دینداری کا سبب بھی عورتیں تھیں اور آج بھی شوہر کو دیندار بنانے میں عورتوں ہی کا ہاتھ ہے. ہم ویسے تو معاشرے کے سامنے میں اتنا بن ٹھن کے اور جو ہے اتنا اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کے جاتے ہیں، لیکن اصل بناؤ سنگار تو شوہر کے لیے ہے. شوہر کے سامنے جو ہے گھر کی کام کاج کی وجہ سے تھکے ہوئے اور بالکل خراب حالت میں بالکل رف کپڑے پہن کے، اب یہ جو ہے شوہر کو تسکین کہاں سے ملے. تو ہم عالمات جو ہے اپنے آپ کو ٹٹولیں، بار بار ہم دیکھیں اپنی طرف کہ ہم جو ہے معاشرے کی تعمیر میں ہمارا کیا رول ہے اور ہم کیا رول ادا کر رہی ہیں. تو ہم کو جو ہے زندگی کے ہر پہلو پہ اپنے غور کرنا ہے، خاص طور سے موجودہ حالات میں جو اتنا زیادہ جو ہے شر کا ماحول ہے اور اتنا زیادہ جو ہے تخریب کا ماحول ہے اور اتنا زیادہ ننگا ماحول چل رہا ہے. تو اس ماحول میں خاص طور سے عالمات اپنی طرف توجہ دیں، دیکھیں قرآن اور حدیث کھنگالیں، کی تاریخ کھنگالیں اور دیکھیں اس سلسلے میں ہم خواتین کی کیا ذمہ داری بنتی ہے.